بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواہ الترمذی وابن ماجہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کر لو جیسا کہ اس کے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تم کو اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق ملتا ہے کہ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے اپنے گھونسلوں کو واپس جاتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرنے لگو ایسا بھروسہ کہ حق کا توکل ہی جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو لرزقکم، تو وہ ضرور تم کو رزق دے گا، کما یرزق الطیر، جیسے کہ وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے، کہ تغدو خماصا، کہ وہ صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ، اور وہ تروح بطانا، اور جب واپس آتے ہیں تو بھرے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں. یعنی جس سے پرندوں کی روزی کہیں متعین نہیں ہوتی، اللہ غیب سے روزی کا انتظام کرتے ہیں، ایسے اللہ تمہاری روزی کا بھی انتظام کریں گے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نوکری پہ نہ جایا جائے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کاروبار نہ کرے، کمائی نہ کرے، بلکہ پرندوں کا نکلنا بھی تو روزی تلاش کرنے کے لیے نکلنا ہے. تو ایسے ہی کوئی شخص نوکری پہ جا رہا ہے تو وہ پرندوں کے نکلنے کی طرح ہی ہے. توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ایسے ہی نکل جائے اور نہ کچھ سوچے نہ کچھ سمجھے، بلکہ توکل کا یہاں مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں اپنے کام کے اندر، اگر تمہیں اپنے کاروبار کے اندر اللہ کی فرما برداری کرنے میں نقصان محسوس ہو رہا ہے تو اللہ کے بھروسے پر وہ نقصان کر دو، تمہیں پریشان نہیں ہونا. اگر کہیں بےایمانی کرنے سے کچھ مال مل جاتا ہے تو وہاں بےایمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر تمہیں کچھ پیسے ایسے مل جاتے ہیں کہ اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جیسے کہ آج بہت سے کام صرف جھوٹ کے اوپر مبنی ہیں، صرف جھوٹ کے اوپر مبنی ہو کر وہ سارے کے سارے کام چل رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ کیا کہیں، اتنے دھندے ہیں، اتنے کام ہیں کہ جن کی بنیاد ہی اٹکل پچو کے اوپر ہے. ایسے اندازوں سے بتا رہے ہیں کہ نہ کسی سے حکمت سیکھی، نہ کہیں سے پڑھا، اور صرف ایک نباز حکیم بن گئے. جی میں صرف نبض دیکھ کے سب کچھ بتا دیتا ہوں. اب معدے میں گرمی تو سب لوگوں کے 100 میں سے 90 لوگوں کو معدے کی گرمی ہے، اور وہ اپنی گھڑی ہوئی دوائیں اور گولیاں پیس کر لوگوں کو دے دیتے ہیں، اور جناب کسی سے سیکھا نہیں ہے، کسی کے گردے فیل ہو رہے ہیں. ہمارے اپنے علاقے کے اندر 4 نوجوان کا انتقال ہو گیا کہ شادی سے پہلے حکیموں سے کشتے لیے، اور وہ جناب ان میں جو میوے ہوتے ہیں، جو اس کے خمیرے ہوتے ہیں، وہ ان کو پیسنے کا طریقہ نہیں آتا، کتابوں سے دیکھ کے پیس لیے اور جناب ان کو مہنگے داموں بیچ دیا. اور نوجوان ڈاکٹر کہنے اب اس کو کوئی نہیں بچا سکتا کہ گردے انسان کو فلٹر کرتے ہیں، اور جو دوائی اس سے فلٹر ہو کے گزرنی تھی اس دوائی نے گردوں کو برباد کر کے رکھ دیا، پھاڑ کے رکھ دیا. اب ان کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے. یعنی ایسے کاروبار اور ایسے کام جو کہ محض جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں، کہ اگر حکومت پاکستان کی طرف سے صرف پرمیشن ہے کلینک کی، اس شخص کو جو MBBS کے بعد ہاؤس جاب کر کے آیا ہوا ہے صرف اس کو اجازت ہے، لیکن بس کسی گاؤں دیہات میں اپنا ٹھیا لگا لیا اور جناب کہیں سے حکمت سیکھ لی تھوڑی سی، کہیں سے ڈاکٹری سیکھ لی. ڈاکٹری سے لے کے ہمارے مکینک سے لے کے پولیس، اور پولیس سے لے کے کتنے بڑے شعبے ہیں کہ جس کے اندر آج کل بہت سے لوگ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سے لوگ محض جھوٹ پر مبنی. ہمارے کلینکل ٹیسٹ کی رپورٹس ہوتی ہیں، اس کے اندر اگر 10 ٹیسٹ کروا رہے ہیں ان میں سے 2 ضرورت کے ہوتے ہیں، باقی 8 ایسے بلا وجہ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، لوگوں کے پیسے خرچہ کرانے کے لیے، محض جھوٹ پر مبنی. تو یہ روزی منع ہے.
اس روزی کو منع کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو بھی، اگر اتنا ایسا کریں گے، اگر ان ڈاکٹروں کو پیسے نہیں کھلائیں گے، اگر ان کام والوں کو پیسے نہیں کھلائے گا، اگر مستری ہے وہ آٹو میکینک والے کو پیسے نہیں دے گا تو اس کا کمیشن نہیں رکھے گا تو جناب وہ پھر مسئلہ ہو جائے گا، یا آٹو میکینک والا مستری کو پیسے نہیں دے گا تو مستری یہ مسئلہ کر دے گا۔ ہمارے ایک بلاک ورکرز سے لے کر، ایک سریے کا کام کرنے والا سے لے کر، ایک زمین خریدنے بیچنے تک سے لے کر، ہمارے تقریباً ہر شعبے کے اندر جھوٹ ملوث ہے، جھوٹ مبنی ہے۔ سرکاری اداروں، پرائیویٹ اداروں کا، سرکاری اداروں کا کیا رونا، پرائیویٹ اداروں میں بھی یہ سب چل رہا ہوتا ہے، اور کیا کیا کس طریقے سے کرپشن بھری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو، اور دنیا یہ سمجھتی ہے جی بغیر جھوٹ کے تو ممکن ہی نہیں ہے، بغیر جھوٹ کے، جی ہاں بغیر جھوٹ کے بہت مشکل ہو گیا ہے حلال روزی کے کما کے لے آنا۔ اور ہمارے جو شعبہ جات میں جو لوگ کام کرتے ہیں اور آ کے بتاتے ہیں، ہمارے ایسی باتیں ہیں جو ہم ممبر سے نہیں بتا سکتے کہ بین الاقوامی سطح کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جناب 1.5 کروڑ کا کام ہے اور 1.5 ارب کا بجٹ بنایا جاتا ہے۔ وہ ظاہر بات ہے حکومت پاکستان ہم ہی سے نکالے گی، اور اگر وہ اپنا ایک سائن 3 کروڑ میں بیچ رہا ہے، جی 1.5 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، اصل میں تو 1.5 کروڑ کا، لیکن وہ 1.5 ارب کا پروجیکٹ بنا کے 100 کروڑ روپیہ حکومت پاکستان سے زیادہ وصول کر رہا ہے۔ تو وہی صرف ایک سائن، جی کیا کریں، اگر ہم یہ سائن نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو عجیب قسم کے حالات، جان کی دھمکیاں، یہ 3 کروڑ جب اس کو مل رہا ہے تو 4 کروڑ اس کو ملے گا، 5 کروڑ اس کو ملے گا بھئی، اور تنخواہ کتنی؟ تنخواہ جناب ہر مہینے کی 3 لاکھ، 2.5 لاکھ، 4 لاکھ۔ اب 3 لاکھ، 4 لاکھ، 2.5 لاکھ پہ نظر نہیں ٹکتی، اب وہ کروڑوں کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو تو روزی تمہیں مل کے رہے گی۔ اگر 1 کروڑ میرے مقدر کا لکھا ہوا ہے تو وہ مل کے رہے گا۔ اب میری مرضی ہے میں حرام طریقے سے لوں یا حلال طریقے سے لوں۔ اللہ نے تو روزی لکھی ہے، یہ تیری روزی 1 کروڑ ہے، تو دعا کرے گا تو 2 کروڑ بھی ہو جائے گی، تو دعا کرے گا 4 کروڑ بھی ہو جائے گی۔ لیکن اللہ نے 4 کروڑ جو روزی لکھی ہے، 5 کروڑ لکھی ہے، اللہ کرے 5 ارب لکھی ہو، اللہ نے جتنی روزی لکھی ہے وہ مل کے رہے گی۔ اب میری مرضی ہے میں اس کو حرام طریقے سے گھر میں لے کے آؤں یا حلال طریقے سے لے کے آؤں۔ اب میری نظر میں تو یہ جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے اس وقت تک وہ آئے گی نہیں، لیکن جب اللہ نے لکھی ہے تو آ کے رہے گی۔ اور یہ بالکل ایسے، میں ایک صاحب کہنے لگے جی میری اولاد نہیں ہوتی، 10 سال ہو گئے شادی کو، اب پتہ چلا کہ فلاں رشتہ دار نے تعویذ کروایا ہوا ہے۔ کہ جی آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ بھئی آپ نے کیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا؟ جی وہ اس نے کہا کہ آنکھیں بند کرو، ناخن کھولو۔ میں نے کہا دیکھو بھئی آنکھیں بند کر کے کوئی چیز نظر آتی ہے کبھی کسی کو؟ آپ کو کیسے نظر آ گئی؟ میں نے کہا آپ کو تو الو بنایا ہے، بہترین والا الو بنایا۔ کہا نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ میں نے کہا جب آپ اپنا خیال اس کے تابع کر دو گے نا تو آپ کو ہر چیز نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ جی ابھی ہم اڑ رہے ہیں جی اڑ رہے ہیں، کعبۃ اللہ پہنچ گئے؟ ہاں جی پہنچ گئے۔ ہاں جی اب مسجد نبوی پہنچ گئے؟ دیکھو میں نے آپ کو زیارت کروا دی ہے۔ انا للہ و انا، یہ اس طریقے سے ہمارے کاروبار چل رہے ہیں، اور ہمارے پڑھے لکھے لوگ اس طریقے سے بے وقوف بن رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک تخیل بنا دیا، ہم نے ایک سوچ بنا لی، اور ہماری سوچ کے اوپر وہ فیصلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اس نوعیت کے جھوٹے کام، اس نوعیت کے جھوٹ بول بول کے پیسہ کمانا، جھوٹ بول بول کے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ اس نوعیت کا کام ہے۔ ہماری مرضی ہے ہم اس کو حلال طریقے سے کمائیں یا حرام طریقے سے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کی پھوپھی نے آپ کے اوپر تعویذ کرایا؟ کہ جی میں نے خود دیکھا کہ ان کے باتھ روم سے دھواں نکل رہا تھا، مجھے اس نے میرے ناخن میں دکھایا۔ میں نے کہا اتنے چھوٹے سے ناخن میں آپ نے اتنی بڑی تصویر دیکھ لی، آپ کو خود سمجھ میں نہیں آیا، اور آپ مجھے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور آپ بھی یہ سمجھ سکتے ہیں میری بات کہ اللہ تو مجھے اولاد دینا چاہ رہے ہیں لیکن میری پھوپھی نے روکا ہوا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، میرا اللہ اتنا کمزور ہو گیا کہ میری پھوپھی سے ہار گیا، نعوذ باللہ 10 سال سے ہار رہا ہے کہ ہر سال اللہ مجھے اولاد دینا چاہتے ہیں اور میری پھوپھی نے روکا ہوا ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کے عقیدے، ہمارے عقیدے بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ایک پرزے کے اوپر بنا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط ہو کہ سمندر گزر جائیں لیکن ہمارے عقیدے کو گیلا نہ کر سکیں، اور پہاڑ ٹوٹ جائیں لیکن ہمارے عقیدے کو توڑ نہ سکیں۔ عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ کس نے کہا جی تمہارے اوپر جن ہے؟ او ہاں 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 بالکل جن ہے، میں فلاں وقت ڈر گیا تھا، میں فلاں، اتنا کچا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھروسہ ہو اللہ کی ذات پر کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین اور آسمان سارے مل جائیں تب بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہیں چاہیں گے۔
حدیث کی دعا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرو کہ جس کے نام کے ساتھ زمین اور آسمان بھی مل کے ایک میزائل اور راکٹ بن کے تمہارے اوپر پھوٹ جائے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہم چھوٹے سے ایٹم بم سے ڈر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے. میں صرف عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا, اپنی بات بھی کر رہا ہوں, ہم سب کی بات کر رہا ہوں. ہم من حیث القوم ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی پیر فقیر آ کے ہمیں ڈرا دیتے اور ہم ڈر جاتے ہیں. کوئی بھی جوگی آ کے تسبیح گھماتا ہے, تھوڑا سا دھواں دکھاتا ہے اور ہم تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں, یار ایسا نہ ہو یا بد دعا دیتے چلو دے دو اس کو, ہم اس سے ڈر جاتے ہیں. نہیں, اللہ پر بھروسہ کریں. اللہ چاہیں گے تو مجھے ملے گا, اللہ نہیں چاہیں گے ساری دنیا مل جائے مجھے نہیں مل سکتا. تو بھئی لو انکم تتوکلون علی اللہ, اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو گے تو اللہ دے کے رہے گا. لہذا اگر کوئی چیز حرام طریقے سے آ رہی ہے تو اس کو گھر میں نہ لائیں, اس لیے کہ اللہ نے میری مقدر میں نہیں لکھی ہوئی اور وہ نہیں آئے گی. حلال طریقے سے تھوڑی بھی آئے تو انشاءاللہ فائدہ مند. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا